بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات۔ مشہور و معروف آیت الکرسی کا ٹکڑا، آخری آیت میں نے تلاوت کی، اور پچھلے ویڈیو میں کا ٹائٹل جو تھا کہ ایک بیمار کی بیماری دوسرے صاحب جسم کو، صاحب تندرست انسان کو بیمار کر دے گی، اس کو میں نے کس طریقے سے وضاحت کی۔ آج اس کا یہ پارٹ 2 ہے کہ کیسے ایک بیمار کی بیماری جو ہے دوسرے لوگوں کو بیمار کرتی ہے۔ تو پچھلے ویڈیو کو دیکھ لیے گا کہ بیمار کی بیماری سے بیماری لگ جائے گی، یہ پچھلا میرا لاسٹ ویڈیو تھا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مشہور و معروف آیت، قرآن کی مشہور و معروف آیت کا اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن میں غور و فکر کیے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو قرآن میں غور و فکر کیے ہیں وہی خود گمراہ ہیں۔ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر کیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، وہ خود گمراہ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہی بیماری کا سلسلہ میں کروں، جو خود بیمار ہے روحانی، وہ ہدایت کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی ہے۔ اب میں حدیث کی طرف آ جاتا ہوں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیمار انسان ہے اس سے کچھ شعاعیں نکلتی ہیں، کچھ ریزز نکلتی ہیں جو تندرست انسان کو بیمار کر دیتی ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں نے اس بات کی تفصیل توضیح کر دی، کیسے کیا مولا نے فرمایا، اس کا کیا معنی مطالب ہے۔ اب آگے آ جاتے ہیں نئے ویڈیو کے ٹاپک پہ جو آج کا ہے۔ ایک انسان کی انگریزی میں سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں، یعنی بیمار کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر بخار ہے تو انسان کا جسم جلے گا، تو ہمیں ہیٹ سے، ٹیمپریچر سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو بخار ہے۔ ایک انسان کو کھانسی بہت آ رہی ہے، تو کھانسی سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ مثلاً اس کو ٹی بی ہے، کھانسی کے اندر خون آ رہا ہے تو کینسر ہے یا ٹی بی ہے، اس طریقے سے بیماری کا پتہ چل جاتا ہے۔ ایک انسان کے چیچک کے داغ ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خسرہ ہے، چیچک کی داغ، چکن پاکس یا میزلس وغیرہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہیں، تو ان کی چپیٹ میں جو ہے آپ دیکھیں گے۔ اور اسی طریقے سے کینسر ہے تو ٹیومر ہو جاتے ہیں، ٹیومر کا الٹرا ساؤنڈ میں، اسکینس میں نکلتا ہے کہ یہ نشانیاں ہیں، یعنی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہاں اس کی یہ بیماری ہے، اس کی یہ بیماری ہے، اس کی یہ بیماری ہے۔ بی پی کی بیماری چل رہی ہے، بی پی ہائی ہے تو اس کا نمبر پتہ چل جاتا ہے کہ 180، 170، 190 اس کا بی پی ہے، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بیماری ہے۔ یعنی جسم کی کچھ علامتیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ ظاہری نشانیاں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کو کون سا مرض ہے۔ انسان کھانس رہا ہے تو پتہ چلتا ہے پھیپھڑوں کی بیماری ہے، ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے تو پتہ چلا سلیپ ڈسک ہے، بون ٹی بی ہے، یا کچھ بھی بیماری ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آدھا حصہ شل ہو گیا، مشلول ہو گیا، پیرالائز ہو گیا، تو ہم نے بتایا کہ اس کو ہیمریج ہوا تھا اور یہ پیرالیسس ہے۔ یعنی ہم دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ انسان کو کون سی بیماری ہے۔ تو پچھلے ویڈیو کا جو حدیث کے متعلق میں نے توضیح تشریح کی کہ مولا نے فرمایا کہ ایک انسان جو بیمار ہے اس کی شعاعیں نکلتی ہیں، جیسے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ بیمار جسمانی بیماری نہیں ہے، روحانی بیماری کی مولا بات کر رہے ہوں گے کہ ایک گمراہ انسان، دیکھیے گمراہ انسان کی پیروی کی جائے گی، گمراہ انسان کو فالو کیا جائے گا جو خود گمراہی پہ ہے، جو خود صراط المستقیم پہ نہیں ہے، تو پورے جتنے اس کے پیروکار ہوں گے وہ گمراہ ہوں گے، اس کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوں گے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے گمراہ ہوں گے۔ یہ بیماری کی بات کہہ رہی ہے۔ اب جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا قاتلوں کو صحیح جانے، سوچے کہ یہ صحیح تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہر موقع پہ کہیں نہ کہیں ان کو سیفٹی کی، ان کو بچانے کی دلیلیں دیں یا نقطے پیش کرے یا قرآن کی آیتیں اٹھا کے لے کے آئے کہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم کے جھوٹے خداؤں کو کچھ نہ کہو، وہ تمہیں جو ہے اچھے خداؤں کو کہوں گا۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں کے بچانے کے متعلق پیش کی جاتی ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کئی آیتیں، کچھ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں کہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پہ، ان کے حق کو غصب کرنے والے مولا علی کے گلے میں رسی ڈالنے والوں کو بچایا جا سکے، یہ آیتیں نکالی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے گمراہ کی پیروی۔ اب جتنی پیروی کی جا رہی ہے، جتنے ان کے فالوور ہوں گے، جتنے ان کے ماننے والے ہوں گے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو اس کے ابھی عقیدے ہو جائیں گے، یہی عقیدے ہو جائیں گے۔ وہ اگر کہا جائے گا ان کو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کے قاتلوں کو کچھ کہا جائے گا، دربار میں شہزادی گئیں اپنا حق ماننے،
یہ کہا جائے گا، تقریر کی جائے گی، یا ہم لوگ کچھ بولیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ باغی ہیں اور یہ فساد برپا کر رہے ہیں زمین پہ، اور یہ ان کو کہہ رہے ہیں. ان کے چہرے، ان کی نشانی، اب بیماری پہ آ جائیے. نشانیاں کی تھیں، بخار کی نشانی کیا تھی، چیچک کے داغ کی کیا نشانی تھی، اور جو ہے چیچک کی کیا نشانی تھی، ہے نا، بی پی کی کیا نشانی تھی، فالج کی کیا نشانی تھی. نشانیوں سے ہم نے پتہ لگایا کہ اس کو یہ بیماری ہے. تو آپ دیکھ لیے روحانی بیماری جو مولا کہہ رہے ہیں کہ اس کی شعائیں نکلتی ہیں صاحب حیثیت، صاحب جسم، جو ہیلدی پرسن ہے اس کو بھی بیمار کر دیتی ہیں. تو یہاں پہ بات اصل ہو رہی ہے گمراہ کی پیروی. جو گمراہ کی پیروی کی جائے گی تو اس کو گمراہ کر دے گی. اس کے ماننے والے جتنے ہوں گے سب وہی عقیدے کے ہو جائیں گے. اللہ ولی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کا ولی ہے، اور گمراہی میں سے کھینچ کے ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور جو طاغوت ہیں، جو گمراہ لوگ ہیں، وہ ہدایت سے الی الظلمات من النور الی الظلمات، یعنی نور سے، ہدایت سے کھینچ کے ادھر لے جائیں گے. تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ اہل بیت النبوہ، جو نور ہیں، جو معدن الرسالہ، اہل بیت النبوہ جو ہدایت ہیں، روشن چراغ ہیں، سفینہ نجات ہیں. اس کی طرف سے لے کے کدھر لے کے جایا جا رہا ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قاتلوں کو صحیح ثابت کر کے ادھر لیا جا رہا ہے. آیت الکرسی کا ٹکڑا سوچ لیے، ان کو کچھ نہ کہیے، اور یہ ہیں تو میں کی ساری باتیں دنیا جان کی. تو اب یہاں پہ آیت پیش کر دی، حدیث پیش کر دی کہ کیسے بیماری پھیل رہی ہے، اور مولا نے کیسے کہا کہ شعائیں نکلتی ہیں انسان کے جسم سے بیمار کر دیتی. تو یہاں پہ جسمانی نہیں ہے، روحانی بیماری کی بات ہو رہی ہے. اور طاغوت کی پیروی جب کی جاتی ہے تو وہ ادھر لے کے جا رہا ہے ہدایت سے، یعنی اہل بیت کے چھوڑ کے ادھر جا رہا ہے، اہل بیت کا دامن چھوڑ کے ادھر جا رہا ہے. یہ ہے مولا کی حدیث کی توضیح تشریح. پسند آئے گی، مجھے پتہ ہے پسند نہیں آتی. اہل بیت والا ہمیشہ تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، ہمیشہ باغی، قوم کے اندر باغی اس کو سمجھا جاتا ہے. جیسے یزید ملعون نے اہل بیت نبوہ کو، کربلا والوں کو، اسیروں کو باغی گھوشت کر دیا تھا کہ اس کی تختی، اس کا تخت، اس کی گدی، اس کی بادشاہت انسان پہ کی چاہت میں، لوگوں پہ کنٹرول کے چاہت میں اہل بیت نبوہ کو باغی گھوشت کر دیا تھا اس طریقے سے. تو ایک ہوتی ہے کہ ہم مال جمع کریں، ایک کے اندر لالچ ہوتی ہے کہ مال جمع کریں، ہے نا. ایک کے اندر ہوتی ہے اسمارٹ بنے، خوبصورت کے لوگ دیکھیں مڑ مڑ کے، مطلب قسم قسم کی چیزیں ان لوگوں کے اندر ہوتی ہیں. ایک ہوتی گدی کہ لوگوں پہ ہم کہہ دیں تو لوگ بھیڑ کی بھیڑ اکٹھا ہو جائے. ایک خواہش یہ ہوتی ہے، بھلے ہی بوسیدہ گھر ہے، بھلے ہی کچھ ہے، لیکن ایک خواہش یہ ہے کہ ایک اعلان پہ کروڑوں اربوں کا مجمع آ جائے. ایک خواہش ہوتی ہے، قوم نہیں جانتی اس کو. لوگوں پہ حکومت کی ایک خواہش ہوتی ہے. اہل بیت نبوہ نے کبھی حکومت نہیں کی، گروہ نہیں بنائے، گروپ نہیں بنائے، تنظیمیں نہیں بنائیں، لوگوں کو اکٹھا کر کر کے وہ نہیں کیے. تو پچھلا ویڈیو میرے دیکھے گا، میری بات کو سمجھنے کے لیے پچھلا ویڈیو دیکھیے گا کہ بیمار کی بیماری صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہے. یہ ہے میری باتوں کا خلاصہ، اور حدیث اور قرآن کی آیت کا.